نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا وظیفہ محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ مٹھی بھر چینی پر آپ یہ عمل کر لیں، اس عمل کے بدلے میں آپ کو 20 کروڑ ملے گا۔ ہر بیماری، ہر حاجت فوراً پوری ہوگی۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی فضیلت اور برکت کے صدقے ہماری اور باقی جتنے بھی مسلمان بہن بھائی دنیا میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ تو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹھی بھر چینی لینی ہے اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے جو آپ کی حاجات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور خاص طور پر آپ نے اس مہینے میں اس عمل کو کرنا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہی کسی دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تاکہ آپ کا پورا سال خوشیوں اور آسانیوں میں گزرے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا کو ہی جنت بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں اور وظائف کرنے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں بھی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اے مالک تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، اس عمل کے صدقے تو ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اس لیے ہماری خواہشات، جو نیک خواہشات ہیں، جو حاجات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان تمام کو آسانیوں میں بدل دے۔ تو ہی تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر اولاد کے لیے کوئی پریشان ہے تو تب بھی اس کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ اگر گھر میں نا اتفاقی رہتی ہے، ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، فساد رہتا ہے، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں پرسکون ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اگر گھر میں رزق کی کمی ہے تو بھی اللہ رب العزت آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو غیب سے مدد کریں گے اور اس کو نوکری مل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مال و دولت چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسی سال کی برکت سے اسے کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنے بچوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی اس پریشانی کو بھی حل فرما دیں گے۔ یہ عمل صرف اور صرف ایک دن کا عمل ہے اور آپ نے اس محرم الحرام کے مہینے میں ہر حال میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو محرم الحرام کے مہینے میں ہی ہر حال میں کرنا ہے۔ ویسے تو آپ جب بھی چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں کیونکہ یہ خاص اور عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کی تاثیر بہت ہی زیادہ ہے اور یہ مہینہ فضیلت اور مقبولیت والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اگر آپ دعائیں کریں گے اور وظائف کریں گے تو آپ کی وظیفے اور آپ کی دعائیں ہر حال میں مقبولیت کا درجہ رکھیں گی۔ اور آپ نے اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے اور کہیں ایسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے جہاں خاموشی ہو اور آپ کا دھیان بھی کہیں اور نہ جائے۔ آپ کا دھیان صرف اور صرف وظیفے کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کی توجہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت، اپنے مقصد اور اس وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر پڑھتے وقت دائیں ہاتھ میں ایک مٹھی چینی کی لینی ہے اور کوشش کریں کہ آپ
کوشش کیا کریں بلکہ آپ نے ہر حال میں اس عمل کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ مٹھی بھر کے چینی کی آپ بند کر لیں اور عمل کرتے وقت آپ تمام مقاصد، تمام حاجات کو مد نظر رکھ کر اس عمل کو شروع کریں۔ اپنے رب کی طرف دل کے ساتھ متوجہ ہوں، عاجزی کے ساتھ، بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اے میرے مالک، میں بے بس ہوں، میں لاچار ہوں، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو تمام حاجات کو ہماری پورا فرما دے، ہماری ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ نیت کے ساتھ کروڑوں حاجات کو اگر مد نظر رکھ کر اور یقین القلب کے ساتھ آپ اگر اس عمل کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو گھر، گاڑی، بنگلہ، بزنس، جو آپ مانگنا چاہیں گے اللہ رب العزت آپ کو وہ سب کچھ عطا کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو سب کچھ عطا کریں گے۔ تو مٹھی بھر چینی پر آپ نے سورۃ کوثر 121 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب بھی سورۃ کوثر پڑھیں ایک مرتبہ پھونک ماریں، پھر پڑھیں، پھر پھونک ماریں، اسی طرح آپ نے جیسے جیسے پڑھتے جانا ہے اور آپ نے پھونک مارتے جانا ہے۔ تو آپ نے پھر 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں بھی ہم نے پہلے اپنے رب سے رحم کی اپیل کرنی ہے کہ تو ہی رحم کرنے والا ہے اور ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے تو ہم پر رحم کر اور ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اور پھر 121 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ تھوڑا سا وقت لگے گا اس عمل کرنے کا، ایک ہی مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، لیکن آپ کو اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، آپ کی پوری زندگی خوشحالی میں گزرے گی۔ اس مٹھی پر آپ نے چینی، جس ہاتھ میں چینی لے کر مٹھی کو بند کیا ہوا ہے اس پر آپ نے پھونک مارنی ہے، اور آپ نے آنکھیں بھی بند کر لینی ہے، اور عمل جو ہے آنکھیں بند کرتے ہوئے کرنا ہے، اور پھر مٹھی پر آپ نے پھونک مارتے جانا ہے جیسے جیسے آپ عمل کرتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا وہابو اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر اس چینی پر دم کر دینا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس چینی کو دم کر کے آپ اگر گھر کی چینی میں مکس کر دیں گے تو بھی آپ کی برکت ہوگی۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ بھی صحت یاب ہو جائے گا، اسی طرح اگر آپ کا شوہر نافرمان ہے تو وہ بھی فرما بردار ہو جائے گا، اگر آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی تو انشاءاللہ وہ بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس ایک عمل کے آپ کو ڈھیر فائدے حاصل ہوں گے، جس کی آپ نیت کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس نیت کے مطابق اس کا بدلہ دیں گے، اور یہ عمل بہت زیادہ تیز رفتار اثر انداز ہونے والا ہے۔ تو باقی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔